اچھا، آپ کی نیشنل اور انٹرنیشنل افیئرس پہ بھی کافی گہری نظر ہے، تو یہ بتائیے کہ امریکہ میں اس وقت آگ لگی ہوئی ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس پر قابو پائیں گے اور یہ سلسلہ کہاں تک چلے گا اور اس سے امریکہ پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ کسی بھی طرح سے آپ دیکھیں نا، ایک قوم تو کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آتی ہے، ایسے نہیں کوئی قوم بن جاتی. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو وہ نکلے تو ہیں. ایک انسانی حقوق کا معاملہ تھا کہ جو اس نے غلط کیا، اتنی دیر تک گھٹنا اس کے اوپر دبائی رکھا، وہ بیچارہ کہہ رہا تھا. جب ایک بندہ اب آپ کے لیے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، آپ اس کو ہتھکڑی لگاتے ہیں بس ختم. اتنی دیر تک پھر وہ کہہ رہا ہے سانس نہیں آ رہا، چلو تم نے سمجھا ہوگا جی نہیں ایویں ڈرامہ کر رہا ہے، بس کو آپ سنتے صحیح. تو اس کو آپ جب اس حالت میں چلائے، قوم نکلی ہے جی ان کی، ٹھیک ہے، اس میں کالے گورے کا نہیں فرق رہا. فوج بلانی پڑی ہے ان کو، اور امریکہ ہل کے رہ گیا. دہائیوں میں امریکہ میں یہ نہیں ہوا، کرفیو لگانا پڑا ان کو، پھر بھی لوگ نکل رہے ہیں. وہاں لوٹ مار بھی بڑی ہوئی. ظاہر ہے پھر جب اس طرح ہوتا ہے، اشتعال ہوتا ہے. ہمارے ہاں جب ہوتا ہے تو یہی ہوا کہ اس کی آڑ میں، لیکن ذمہ داری پھر بھی مظاہرین پر آتی ہے کہ بھئی آپ مظاہرہ کرنے کے لیے، اور اس میں سے لوگ آتے ہیں اور وہ توڑ پھوڑ، لوٹ مار، دکانیں لوٹ لی، سب کیا. مجھے بتائیں کبھی مقبوضہ کشمیر کے لیے کوئی اس طرح سے انڈیا میں آوازیں اٹھی ہیں؟ کہیں آپ کو لگتا ہے اس طرح سے کوئی ہو؟ تو پھر وہ بات نہیں بنتی. وہاں تو روز اس کے بعد اتنی آئی ہیں ویڈیوز کہ وہ تو کچھ بھی نہیں تھا جو اس کے ساتھ ہوا، ظلم ہوا، لیکن یہاں روز ہو رہا ہوتا ہے. تو بہرحال مجھے لگتا ہے کہ یہ امریکہ اس سے سبق سیکھے گا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ عرصے کے لیے یعنی حالات کچھ یہ رکے رہیں گے، لیکن پھر کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے گا، کیونکہ نسل پرستی اب وہاں پر ہو رہی ہے. ویسٹ میں یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شخص ایسی کوئی حرکت کرے گا کہ اس کے بعد پھر یہ حالات پیدا ہو جائیں گے. اور اگر تو کوئی آ گیا ایسا لیڈر دوبارہ اور اس نے سدھارنے کی کوشش کی، ورنہ ایک دفعہ یہ ایکسٹریم تک جائیں گے، کیونکہ یورپ میں بھی یہ چیز آ رہی ہے آہستہ آہستہ. اور وہاں بھی آپ دیکھ لیں جو تارکین وطن ہیں، مسلمان ہوں، پاکستانی ہیں، ان کے خلاف باقاعدہ گروپس بنتے چلے جا رہے ہیں اور وہ مضبوط ہو رہے ہیں. اور رائٹسٹ پارٹیز جو ہیں ان کو عروج ملا، چاہے وہ آپ بھارت میں دیکھ لیں، یورپ میں دیکھ لیں، برطانیہ میں بورس جانسن کو دیکھ لیں، ٹرمپ کو دیکھ لیں. تو یہ تو بہت زیادہ ڈیوائسو ہے ٹرمپ. تو لہٰذا یہ ابھی تو یہ سلسلہ، یہ جو فی الحال یہ ہنگامہ آ رہا ہے یہ تو رک جائے گی، لیکن یہ جو ریسزم ہے یہ مجھے آگے معذرت کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ یہ دنیا میں یہ آگے ابھی چلنا ہے اور خطرناک صورت تک جائے گا یہ. اچھا، امریکہ کے بعد بھارت جو ہے وہ بھی خود کو بڑا فن خام سمجھتا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ چین نے اس کی کیا درگت بنائی ہے. اب وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ جوڑ کے معافیا مانگ رہے ہیں اور بینر اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے علاقے سے نکل جائیں. تو یہ اچانک سے بھارت دکھی بلی بن گیا، اور یہ چائنا اب اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے؟ دیکھیے، اب 6 جون کو جن کے ساتھ مذاکرات ہیں اور فائنل ہیں، دیکھیں اس کا کیا ہوتا ہے. اصل میں ہوا یہ ہے کہ یہ جب آر ایس ایس اور یہ سارا ان کا ایجنڈا آیا تو ان کا یہ تھا کہ یہ پورا خطہ جو ہے نا یہ ان کے ہاں ہے. وہ مودی کہتے رہے ہیں چاند پہ پہلے ہم گئے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ یعنی ان کی ایک سوچ ہے. انہوں نے ایک مذہبی انتہا پسندی بنائی ہوئی ہے کہ ہم سپیریئر نیشن ہے، وہی ریسزم، کہ یہ سپیریورٹی ہے کہ جی ہم اعلیٰ ہیں ہندوازم، اور یہ یہاں پر جو باقی مذاہب ہیں نا یہ یہاں سے آئے ہیں، باہر سے آئے ہیں، اور ہندوؤں کو انہوں نے یہ مسلمان یا سکھ یا عیسائی یہ سارا کیا. ہم نے دوبارہ کرنا ہے. یہ بنگلہ دیش بھی، یہ نیپال بھی، یہ پاکستان بھی، یہ سارے علاقے نا ہمارے ہیں، چین بھی سارا. جب یہ سوچ ہوئی تو یہ جب کرونا کا سارا معاملہ آیا تو یہ مودی جو ڈاکٹرین ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دوبارہ پھیلنا ہے، ساروں کو ہم نے قبضے میں لینا ہے. یہ ان کی ایک سوچ ہے. اسی وجہ سے انہوں نے نیپال کے آگے بھی چلے گئے، بنگلہ دیش کو بھی ناراض کیا ہوا ہے. رجسٹریشن کا بھی وہ لا رہے ہیں کہ جو تو اب یہ کہے گا کہ میں نان مسلم ہوں اس کو تو مل جائے گی بھارتی شہریت، دوسرے کو نہیں ملے گی، تاکہ اب لوگ مسلمان ہونا چھوڑ دیں کہ اتنا ان کا مسئلے بن جائیں. یا تو وہ یہاں سے چلے جائیں گے یا وہ جیلوں میں کیمپوں میں ہوں گے، ورنہ وہ اپنے دین چھوڑ دیں. یہی سوچ ان کو نظر آئی کہ یہ موقع ایسا ہے کہ چین کی بدنامی بڑھی ہوئی ہے اور اکنامیکلی بھی وہ ڈاؤن گیا ہوا ہے. امریکہ کے اس کے اختلافات بہت زیادہ ہیں، امریکہ ہمارے قریب بھی آ جائے گا تو ہم ایک تیر سے کئی شکار کر جائیں گے. سی پیک ہے وہ ہم بھی خلاف ہیں، امریکہ بھی خلاف ہے، اور یہ ڈیم پر ڈیم بن رہے ہیں، اور ان علاقوں میں جو بھارت کہتا ہے جی ہم نے لینے ہیں، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، یہ سب وہاں ڈیمز بن رہے ہیں، چین وہاں پر بنا رہا ہے. تو ہم یہ آگے جائیں گے، ایک تو ہم ان کو غیر محفوظ بنا دیں گے، یہ قراقرم ہائی وے، سی پیک، اور اس کو کہ ہم اوپر سطح پر جا کے اور اس کے قریب جا کر سڑکیں بنا دی. تو چین یہ کہتا رہا کہ بھئی یہاں نہ تعمیرات کریں، نہ کریں، باز نہیں آئے.
یہ تھوڑی موٹی جھڑپیں ہوتی رہیں. تو جب یہ آخری جو چین نے کہا نا جی بس ہو گئی ہے, پتہ تو ان کو بھی لگ رہا ہوگا, اگر میں یہ چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو, لوگ لکھ رہے ہیں, چین کو بھی پتہ ہے, پاکستان کو پتہ ہے, ایجنسیز کو پتہ ہے, رپورٹس ان کی مان رہی ہوتی ہیں یہ ان کا, لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس حد تک جانا ہے. ٹپنگ پوائنٹ چین کا وہاں آیا جب بھارت میں مہم شروع ہو گئی کہ چائنا سے انویسٹمنٹ نکالو اور انڈیا میں لے کر آؤ, انٹرنیشنل کمپنیز کو کہنا شروع کر دیا. اور یہ آسٹریلیا کے ساتھ آپ دیکھیں, اور وہ علاقے میں پانی کا جو سمندر میں ان کے ساتھ ابھی انہوں نے معاہدہ کر لیا ہے ان کی جو ہوتی ہیں بیسز کا بھی, کہ ہم ایک دوسرے کی بیسز استعمال کر سکتے ہیں. تو چین یہ دیکھ رہا, یہ ان کا ٹیپنگ پوائنٹ تھا چین کا. ان کا یہ اب بار بار آگے بھی آتے ہیں اور یہ تعمیرات بھی کرتے چلے جا رہے ہیں, اور اس کے بعد ہمارے علاقے میں گھس گئے. انہوں نے کہا بس اب ہم جو علاقہ چین کلیم کرتا ہے نا کہ ہمارے پاس ہے, پہلے تو تھا چین کہتا ہے جی ہمارا ہے, وہ کہتے ہیں ہمارا, تو کہتے تھے اچھا جوائنٹ پیٹرولنگ ہو رہی ہے, کبھی وہ آگے ان کے علاقوں میں کہتے ہیں باہر نکل جاؤ اترا. اب وہ چین وہاں کے بیٹھ گیا جہاں چین سمجھتا ہے کہ یار یہ ہمارا علاقہ ہے اور یہاں یہ بھارتی غلط آتے ہیں. اب وہاں کے بیٹھ گیا, اب یہ ان کی محنت سماجت کر رہے ہیں کہ جی آپ واپس چلے جائیں. تو چین میرا نہیں خیال آسانی سے واپس جائے گا, ورنہ اب تک ہو جاتا. اور چین یہ کہے گا کہ کم از کم جو انہوں نے جو کنسٹرکشنز شروع کی ہوئی ہیں یا جہاں تک پہنچ گئے ہیں اس کو روکے اور واپس جائے. وہ کہتے بھی ہیں کہ وہ جو ایک سڑک تعمیر کر رہے تھے اس کی وجہ سے تو ہم دوبارہ دونوں واپس اسی سٹیج پہ چلے جائیں جہاں ہوتے تھے. اب مودی اگر یہ مانتا ہے تو امریکہ کہے گا تم تو بالکل ٹھوس ہو گئے, تم نے کیا آگے کرنا ہے ہمارا کام, تم فارغ ہو, اب تو کچھ رہا ہی نہیں, سی پیک بھی ایزی اور سارا واپس اس پر آ گئے. تو اتنا تو اگر بھارت یہ مانا تو پھر چین بھی مان جائے گا, کیونکہ چین کی یہ پالیسی ابھی بھی یہی ہے نان کنفرنٹریشن کی, ہم نے معاشی طور پر آگے جانا ہے, تب تک ہم نے کوئی لڑائی نہیں کرنی. انہوں نے تائیوان سے کہا ہوا ہے, وہ آج بھی کہتے ہیں کہ تائیوان ہمارا حصہ ہے اور امریکہ اس کو بیک کرتا ہے, اس کو اسلحہ دیتا ہے, سارا کچھ کر رہا ہے, لیکن چین نے کوئی ان سے پھڈا نہیں ابھی تک کیا. وہ ابھی بھی جہاں وہ پہنچنا چاہتے ہیں معاشی طور پر, ابھی وہ شاید وہاں نہیں پہنچے, اور ابھی بھی پریڈکشن ہے 2050 تک وہ پراپر ایک سپر پاور بن جائیں گے. تو میرا خیال ہے اس وقت تک وہ یہی کوشش کریں گے کہ ہم کوئی ایسی لڑائی وغیرہ نہ کریں. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بھارت پہ کہ وہ اگر مانے گا تو یہ پیچھے جائیں گے, ورنہ جہاں تک وہ آگے ہیں نہیں پیچھے جاتے. آپ نے بھی چین کی نان کنفرنٹیشن پالیسی کی بات کی ہے. چین ہمارا بڑا قریبی دوست ہے اور بہت گہرے ہمارے تعلقات ہیں اس کے ساتھ. ہم نے ابھی تک اس سے کچھ کیوں نہیں سیکھا؟ آپ یہ دیکھیے کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ مسلسل اس میں ڈپریویشن ہے, کرونا وائرس کی وجہ سے بھی حالات بہت زیادہ خراب ہیں, لیکن اس کے باوجود جو سیاستدان ہیں ان کے اندر ایک ٹکراؤ ہے. اب نیب جو ہے وہ دوبارہ سے ایکشن میں جو ہے وہ آ گیا ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو جو ہے وہ بلایا بھی جا رہا ہے, چھاپے مارے جا رہے ہیں گرفتاریوں کے لیے. تو یہ کیا صورتحال ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. عام لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ بھی یہ کیا ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے, اور کیا واقعی احتساب ہو رہا ہے یا صرف یہ کسی ایک پارٹی کو یا کسی اپوزیشن کو ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے. اچھا, چائنا کا ایک یہ ہے کہ ہم اور چائنا میں بڑا فرق ہے. چائنا میں کمیونسٹ پارٹی ہے, وہاں ایک وہ ایک ہی جماعت ہے اور اس کا ایک ڈسپلن ہے, اس میں آپ نے آنا ہے کرنا ہے, آپ زیادہ ہلجل نہیں, جو انہوں نے سوچ لیا انہوں نے کر دینا ہے. کوئی اپوزیشن وغیرہ وہاں کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے, نہ ہی میڈیا کا اس طرح سے ہے کہ وہاں کچھ میڈیا اس طرح ہو جس طرح یہاں ہے, یہاں وہ پارٹیز اس طرح ہو جائیں جس طرح یہاں ہیں, وہاں ایسا نہیں ہے. تو ہمارے ہاں بالکل ڈفرینٹ ہے. تو اس لیے وہاں جو فیصلہ ان کی قیادت کر لیتی ہے بس پھر وہ ہونا ہے, وہ پھر آپ کو ماننا پڑے گا. یہ ہمارے یہاں نہیں ہے. ہمارے نیچے سے کلچر جو ڈیولپ ہو گیا کئی دہائیوں سے, وہ ہو گیا ہے کہ طاقتور جو ہے نا اس نے فیصلے کرنے ہیں, اور وہ وہاں تو ایک ہے نا جماعت کے اوپر بیٹھا ہے اس کے نہیں. ہمارے ہاں ہر گاؤں کی سطح پر, ہر جگہ پر. تو ہم نے نیب جس کی حکومت ہے اس نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو وہ استعمال کرے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے. اس نے اداروں کو اس طرح استعمال کرنے کی کوشش کرنی ہے, اور یہ کافی عرصے سے ہو گیا, کیونکہ یہاں پر پیسہ ہے, طاقت ہے آپ کے پاس, تو آپ کے معاملات ٹھیک چلیں گے, ورنہ نہیں. تو جو بھی گورنمنٹ میں آتا ہے اس کی یہ مجبوری بن جاتی ہے کہ اس نے ان طاقت کے جو گروپس ہیں ان کو ساتھ رکھنا ہے, تو اس کی حکومت چلے گی. اور جو اس نے ان کو استعمال کرتے اپوزیشن کو اس نے دبانا ہے, اس کو جو صحیح لگ رہا ہے. اب یہی ہو رہا ہے یہاں پر. یہ آپ جو بھی احتساب ہوتا دیکھ رہے ہیں, ادارے اپنی جگہ کریں گے, لیکن جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ٹینجبل رزلٹ, یعنی ابھی بھی آپ دیکھ لیں جن کو پکڑا جا رہا ہے, کیا جا رہا ہے, اس میں سے آپ مجھے بتا دیں کون سا آدمی ہے جس کا آپ کہیں کہ جی ہاں جی اس پر یہ الزام لگا اور اتنا پیسے واپس آ گئے. پولیٹکس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. باقی لوگوں کے آ گئے ہوں گے جو کاروباری تھے, کسی نے پیسے دے کے نکل گیا, پلی بارگنز ہوئی, اربوں روپیہ نیب سے نے ریکور کیا ہے بہت سے لوگوں سے, مگر جو لائم لائٹ میں آتے ہیں ان میں تو کچھ بھی نہیں. یہ کیس کوئی بھی مجھے نہیں لگتا کوئی بھی کیس ان میں منطقی انجام تک پہنچے گا, کوئی بھی نہیں, کوئی ایک کیس بھی نہیں. اچھا یہ بتائیے, سیاستدانوں کو پہلے سے کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گرفتاریاں ہونے والی ہیں؟
شیخ رشید تو عید سے پہلے بتا رہے تھے کہ یہ معاملات ہوں گے. تو یہ کیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ خاص جگہ ان کے رابطے ہوتے ہیں, وہاں سے کچھ انفارمیشن آتی ہے؟ دیکھیں یہ بھی ہوتا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اداروں میں لوگ بیٹھے ہوئے جس طرح صحافیوں کو خبر دے دیتے ہیں کہ ظاہر ہے پھر صحافی کا کام یہ ہوتا ہے کہ یار بتائیں کیا چل رہا ہے, کیا پروپوزل ہو رہی ہے, کابینہ میں کیا سوچا جا رہا ہے, آنے والے دن میں کیا ہوگا. نیب کے لوگ ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ آج یہ جی اب یہ ڈیسائیڈ ہو رہا ہے اندر, کیسز یہ ہیں, اس سٹیج پر ہیں. وہ اسی طرح اداروں تک پہنچتی ہیں, اسی طرح ان تک پہنچ دیتی ہیں. ان کے بھی اپنے سورسز ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ان کو بھی پتہ لگ جاتا ہے, دوسروں کو بھی پتہ لگ جاتا ہے. جس طرح شہباز شریف صاحب کو پتہ لگ گیا تھا کہ پولیس چھاپا مارنے لگی اور وہ نکل گئے تھے. تو یہ یہاں پر یوں ہی ہے جو اس میں رہا ہے.